الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 83 تک 83 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 84 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اللہ کی راہ میں لڑیے، جہاد کیجیے۔ قتل یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور جب یہ باب مفعلہ پہ آیا قاتل یقاتل مقاتلۃ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے باہم ایک دوسرے سے لڑنا، جس طرح کہ جنگ میں ہوتا ہے کہ آمنے سامنے لشکر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جہاد کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ کو نہیں مکلف بنایا جاتا، نہیں پابند کیا جاتا مگر اپنی جان کا، اپنی ذات کا۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیجیے، ابھاریے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے، یعنی ان قریب اللہ تبارک و تعالی کافروں کا زور ختم کر دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زور سب سے زیادہ، یعنی اس کی پکڑ سب سے سخت ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راہ خدا میں نکلنے اور لڑنے کا حکم دیا، تو اگر یعنی آگے فرمایا کہ حرض المؤمنین، مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دو، لیکن اگر کوئی نہ نکلے تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکیلے ہی نکلنا فرض۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، حتیٰ کہ میری گردن جو ہے وہ جدا ہو جائے۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد ایک مقدس فریضہ ہے۔ جب ملک و ملت کو ضرورت ہو تو جیسے جیسے ہر آدمی پر درجہ بدرجہ جہاد فرض ہوتا ہے، لیکن اس کی صحیح تشریح اور تفسیر یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ جو جہاد کے نام پہ دنیا میں فساد ہوا ہے کہ جو چاہتا ہے اٹھ کے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا اور اس کا نام جہاد دیا جاتا ہے، یہ ہر آدمی کا منصب نہیں ہوتا ہے۔ جہاد اصل میں حکومت اسلامیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرے۔ آج کے دور میں چونکہ باقاعدہ ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، تو جب بھی ملک کو ضرورت پڑے، ملت کو ضرورت پڑے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا جو اسلام میں ایک باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر اس یعنی بارڈر پہ یا سرحد پہ نہیں ضرورت، تو ہر انسان کو اپنی اصلاح، یہ بھی جہاد ہے، بلکہ اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا اور برائی کے خلاف اپنے آپ کو ظلم اور برائی سے بچانا، اور پھر دوسروں کو اس سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔
لیکن آج کل جہاد کا یہی ہے کہ جس کے دل میں جو چاہا، حتیٰ کہ سیاسی لوگ بھی اپنی کوشش کو جو اپنی ذات کے لیے پہلے ملک کے لیے کہا کرتے تھے جی کہ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، اب وہ بھی اس کو دین کا نام دے کے، تو بہرحال یہ بھی ایک مقدس فریضہ ہے، لیکن اس کے اصول اور ضوابط مقرر ہیں، ان کے مطابق چلنا ضروری ہے، ورنہ پھر انارکی اور فساد فی الارض بن جائے گا کہ جس کا جی چاہے گا وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور جس کو چاہے گا مار دے گا اور نام اس کا جہاد دے گا۔ یہ جہاد اسلام میں نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی جو شان نزول ہے، مفسرین کرام نے اس میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب قریش مکہ، کفار مکہ واپس جانے لگے تو اس میں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہوئے، وہ اس وقت قریش کے کافروں کے سردار تھے، تو انہوں نے پکار کر کہا کہ اگلے سال بدر کے موقع پہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ غزوہ بدر جو پہلے ہوئی 2 ہجری میں، اس میں کافروں کے 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد احد کے مقام پہ جو جنگ ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، لیکن کچھ مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے پھر کافروں کا پلہ بھاری ہو گیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو بہت نقصان ہوا، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو اس سے ابو سفیان بہت خوش تھے جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ اس پچھلے سال کا بدلہ ہو گیا، جو پچھلے سال تم نے ہمارے آدمی قتل کیے تھے، ہم نے تمہارے قتل کر دیے، اس کا بدلہ ہو گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آئندہ برس بدر کے مقام پر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ بدر میں وہاں ایک میلہ لگتا تھا جہاں ہر طرف سے لوگ آتے تھے، تو اس نے کہا کہ اس موقع پہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا بھئی ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اور تمہارا، ہمارے تمہارے درمیان یہ بات طے گئی، وہاں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اب جب وہ اگلے سال موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پکارا اور کہا کہ بھئی ان سے بات طے ہے، وہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ کچھ لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سستی کرنے والے منافقین تھے۔ بہرحال جب لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، محبوب اللہ کی راہ میں لڑیے، یعنی چاہے آپ کو اکیلا ہی جانا پڑے، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ صرف پابند ہیں اپنی ذات کے، یعنی باقی وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو آپ ترغیب دیجئے، لیکن آپ پر اپنی ذات اس کے آپ مکلف اور پابند ہیں، یعنی کوئی نہ جائے تو آپ اکیلے ہی چلے جائیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے، یعنی ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر، اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 70 سواروں کو لے کر حضور نکلے، بعض نے کہا کہ 1500 کے قریب تھے، لیکن زیادہ یہی روایت ہے کہ 70 سوار تھے حضور کے ساتھ، اور حضور وہاں سے نکلے اور بدر پہنچے۔ اب کافروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب طاری کر دیا،
اب چونکہ خود ہی انہوں نے چیلنج دیا تھا، ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا اس میلے کے موقع پہ، اور حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے کہو ٹھیک ہے بھائی، بات طے ہو گئی۔ اب کافر آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن نہیں آئیں گے تو خود چیلنج کیا اور خود نہیں پہنچے، تو ان کی شکست تسلیم کی جائے گی، اور سب لوگ وہاں، چونکہ میلہ تھا، گرد و نواح کے سب لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، سب لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے درمیان یہ بات طے ہے اور انہوں نے وہاں پہ لڑائی کرنی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو کہا بھئی تم جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ کہ جی کافروں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے تمہارے لیے، اور وہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور تمہیں قتل کر کے رکھ دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ وہ بھی نہ پہنچے۔ خود تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے، تو اگر مخالف فریق پہنچ جائے اور وہ نہ پہنچیں تو سب کو معلوم ہو جائے گا بھئی ان کی شکست ہے، وہ نہیں پہنچے اپنے خود چیلنج کر کے۔ تو چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ڈرا دھمکا کے اس سے روک دیا جائے، بھئی وہ بھی نہ پہنچے ہم بھی نہ پہنچے، تو ٹھیک ہے بھئی دونوں فریق نہیں پہنچے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، پیچھے یہ گزر چکا ہے۔ الذین قال لهم الناس، کہ مومن جن سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے یعنی کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے، فخشوہم، تو پس اس سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ایمان والوں کا بجائے یہ کہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہو، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، جذبہ اور بڑا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا مددگار اور حامی ہے۔ چنانچہ ان کے ڈرانے کے باوجود مسلمان نکلے، بلکہ ان کا جذبہ اور بڑھ گیا، اور وہ اس موقع پہ یعنی موعود جو ان سے وعدہ تھا اس موقع پر، وہ اس میلے کے موقع پہ وہاں بدر میں پہنچ گئے۔ اب کافر ڈر گئے، وہ نہیں آئے، سب لوگوں کو معلوم ہوا بھی خود انہوں نے چیلنج کیا تھا اور خود نہیں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو عزت دی، اور پھر وہاں انہوں نے کاروبار کیا، کیونکہ وہاں سب طرف سے گرد و نواح سے، گرد و پیش سے لوگ آتے تھے، لوگ اپنی چیزیں بیچتے تھے، خریدتے تھے، انہوں نے وہاں اپنی چیزیں بیچیں، خریدیں، نفع کمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبے، ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی انہوں نے نفع کمایا کہ وہاں چیزیں بیچیں اور وہاں سے خریدیں۔ تو فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ لوٹے۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، کیونکہ جنگ ہوئی ہی نہیں، کافر پہنچے ہی نہیں اپنے وعدے کے مطابق۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ کی رضا کی انہوں نے اتباع کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو اے مومنو تم اس سے نہ ڈرو، وخافون، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو کافر اپنے وعدے کے مطابق وہاں نہیں پہنچے، مسلمان پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کا نفع بھی عطا فرمایا اور اجر و ثواب بھی عطا فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جہاد کا حکم دیا، اور جہاد ایک
مقدس فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر قیامت تک کے لیے فرض کیا ہے کہ جب بھی جیسے بھی ضرورت ہو، جب ملک و ملت کی ضرورت پڑے تو ان کو پکارا جائے تو وہ نکلیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ ورسولہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، وَصَامَ رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یا وہ اپنے اسی زمین پہ رہا، اسی میں بیٹھا رہا جس میں وہ پیدا ہوا تھا، یعنی جب وہ ان فرائض پہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے۔ قالوا یا رسول اللہ افلا نبشر الناس بذالک، کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دیں کہ جو بھی فرائض پہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت مئۃ درجۃ، یعنی پہلے والی بات کہ جو فرائض پہ عمل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام خوش ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا لوگوں کو ہم بشارت نہ دے دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بات یہ ہے کہ کسی خاص بات کو مؤخر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو، تو حضور نے یہ پہلے فرما دیا کہ جو فرائض پہ عمل کرے گا اور اسلام نے جو چیزیں منع کی ہیں ان سے رک جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے جائے گا۔ آگے فرمایا ان فی الجنت مئۃ درجۃ، جنت میں 100 درجے ہیں، یعنی مختلف درجات ہیں۔ اعدها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیار کیا ہے للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیار کیا۔ یعنی پہلے تو عام جنت کا ذکر تھا کہ جو فرائض پہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا چاہے وہ ہجرت کرے یا نہ کرے، لیکن آگے فرمایا کہ وہ تو عام جنت ہے، اب جنت کے جو بلند درجے ہیں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین، یعنی اتنی بلندی، ایک درجے سے دوسرا درجہ بلند، پھر آگے تیسرا چوتھا، 100 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو بس جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو پھر جنت الفردوس مانگو کہ یا رب ذوالجلال ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ بے شک وہ جنت کے درمیان میں اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں جنت الفردوس سے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا سعید
من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا وجبت لہ الجنہ۔ اے ابو سعید، جو اس بات پہ راضی ہوا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے، اور اسلام کو دین مانتا ہے، یعنی اسلام پہ عمل کرتا ہے، فرائض پہ عمل کرتا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کر کے منہیات سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رکتا ہے۔ وجبت لہ الجنہ، وہی مفہوم ہے جو پہلی حدیث میں تھا، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ قال فعجب لہا ابو سعید، حضرت ابو سعید کو اس سے بڑی خوشی ہوئی، تعجب ہوا۔ فقال اعدھا علی یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا حضور یہ فرمان دوبارہ فرمائیے جو آپ نے فرمایا۔ ففعل، حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا وجبت لہ الجنہ، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَا مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک اور بات بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے 100 درجے جنت میں بلند فرماتا ہے۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فرق اور اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ قال وما ہی یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا، حضرت ابو سعید خدری نے، یا رسول اللہ پھر وہ کیا ہیں جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے اور آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہے، یعنی وہ اسلام پہ جو عمل کر رہا ہے اس کو تو جنت ملے گی، تو یہ جو 100 درجے بلند ہوں گے یہ کس سے ہوں گے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو 100 درجے ہیں وہ تو عام جنت تھی نا، یہ 100 درجے جو جنت کے ہیں یہ مجاہدین کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کہ حرض المومنین، مومنوں کو بھی ترغیب دیجئے، اور اگر کوئی نہیں نکلتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہی نکلنے کا حکم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو اچھی شفاعت کرتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حاکم وقت کے پاس یا کسی صاحب ثروت کے پاس کسی کی رسائی ہوتی ہے، اس کی بات وہاں مانی جاتی ہے اور اس کے کہنے سے کسی دوسرے کا کام بن سکتا ہے، اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے، اس کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، اس کا کام بن سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اچھی شفاعت کی اس کو اس کا حصہ مل جائے، قُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اس کو اس کا حصہ ملے گا، یعنی اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے بری شفاعت کی، يَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کا پھر بوجھ اس پہ ہوگا، یعنی کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو اچھا کام ہے، جائز کام ہے، لیکن ہوگا تب کہ وہ سفارش کرے گا، یعنی ایک آدمی ہے براہ راست حاکم کے پاس جاتا ہے یا کسی بڑے آدمی صاحب ثروت کے پاس جاتا ہے تو اس کا کام نہیں بنتا ہے اس کا جائز کام ہے۔ تو کوئی آدمی جس کے کہنے سے، جس کے سفارش کرنے سے اس کا وہ جائز کام ہو جائے گا، وہ سفارش کرے تو اس کے سفارش سے وہ اس کا کام ہو جائے۔ کوئی غریب آدمی یا کسی امیر سے وہ مدد چاہتا ہے لیکن وہ براہ راست نہیں کر سکتا، درمیان میں کوئی ایسا آدمی ہے
جس کی اس تک رسائی ہے، جس کی وہ بات مانتا ہے، اس نے کے کہنے سے اس نے اس کی مدد کر دی۔ یا حاکم کے پاس کوئی کام ہے، مثلا کسی نے ملازمت لینی ہے، وہ حقدار ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن وہ براہ راست اس کو نہیں لے سکتا، کسی آدمی نے اس کی سفارش کی اور اس کو وہ ملازمت مل گئی، وہ حقدار تھا، اس کے پاس وہ یعنی قابلیت موجود تھی جو اس کے لیے چاہیے تھی، تو اب اس کی سفارش سے اس کا کام بن گیا، تو یہ شفاعتاً حسنہ، اچھی شفاعت ہے، تو اس کا کام بن گیا، اور جس نے شفاعت کی اس کو اجر و ثواب ملے گا اس کا۔ اور بری شفاعت کیا ہے کہ ایک آدمی وہ اہلیت نہیں رکھتا، وہ اس چیز کی قابلیت نہیں ہے، کسی پوسٹ کسی عہدے کی، تو کسی نے سفارش کے ذریعے سے اس کو اس کام پہ لگوا دیا، جیسا کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ حقدار جو ہوتے ہیں وہ تو رہ جاتے ہیں، اور سفارشی اور اقربا پروری ہوتی ہے کہ جن کی سفارش ہوتی ہے، جن کی رسائی ہوتی ہے، جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ان کے عہدوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کی سفارش سے کوئی نااہل جس میں قابلیت نہیں ہے اس پوسٹ کی، اس عہدے کی، وہ وہاں پہ لگ گیا، تو اب وہ تو مجرم ہے ہی، لگانے والا بھی، اور جو وہاں جا کے نااہل اس پوسٹ پہ بیٹھا ہے وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن جس نے وہ سفارش کی اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جس نے بری شفاعت کی، يَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کا بوجھ اس پہ ہوگا، یعنی اس کو یعنی اس جرم کی سزا اسے ملے گی، وہ گناہ گار ہوگا بری شفاعت کرنے کی وجہ سے، کہ اس کے کہنے کی وجہ سے ایک نااہل ایسی جگہ پہنچ گیا جس کا وہ اہل نہیں تھا، جس کی اس میں قابلیت نہیں تھی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ مقیت کے کئی معنی بیان کیے ہیں، امام ابن کثیر فرماتے ہیں مقیتاً اے حفیظاً، کہ اللہ تبارک و تعالی حفیظ ہے، نگہبان ہے، اور مجاہد نے کہا اس کا معنی ہے شہیداً، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور وفی روایات انہوں حسیباً، مجاہد امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی ایک روایت یہ کہ اس کا معنی حسیب ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینا، یعنی ایک مختلف اس کے معانی ہیں جو سارے یہاں پہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے کا نگہبان ہے، ہر شے کو دیکھنے والا ہے، ہر شے کا حساب لینے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر سلام کرو، اور رُدُّوهَا، یا اسے ہی لوٹا دو، یعنی جب سلام کیا جائے تو کم از کم اتنا جواب دینا ضروری ہے، اور اس پہ اضافہ یہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اذا سلم یا اذا سلم علیکم، اذا سلم علیکم المسلم، کوئی مسلمان تم پہ سلام کرے، فردوا علیہ افضل مما سلم، تو اس کو اس سے بہتر جواب دو جو اس نے سلام کیا، اور او ردوا علیہ بمثل ما سلم، یا اس کے برابر، یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا جواب وعلیکم السلام، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا جواب کم از کم پھر یہ ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وبرکاتہ ساتھ کہہ دو، تو یہ مستحب ہے۔ تو جتنا اس نے کہا ہے اتنا جواب دینا فرض ہے، اور اس پہ اضافہ کرنا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں فَالزِّیَادَةُ مَنْدُوبَةٌ، اس پہ اضافہ کرنا یہ مستحب ہے، وَالْمُمَاثِلَةُ مَفْرُودَةٌ، اور مماثلت یعنی اتنا جواب دینا، کم از کم اتنا جواب، یہ فرض ہے۔
تو اگر ایک آدمی سلام کرتا ہے اور جس کو سلام کیا ہے وہ جواب نہیں دیتا ہے تو وہ فرض کا تارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک فرض کیا ہے اس فرض کو وہ چھوڑ رہا ہے، اور فرض کے چھوڑنے کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ تو فالزیادہ تو مندوبۃ، اس پہ اضافہ کرنا یہ تو مستحب ہے، اور مماثلت فرض ہے کہ اس کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر جو ہے وہ سلام کرو، یہ مستحب، اور ردوها، یا وہی لوٹا دو، یہ فرض اس کے برابر۔ تو چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، ایک آدمی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، فقال وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے صرف کہا تھا السلام علیکم، تو حضور نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آگے ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا۔ پھر دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسی کے مطابق جواب دیا۔ اب دوسری حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم یا رسول اللہ فرد علیہ ثم جلس فقال عشر، کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضور نے ان کا جواب ارشاد فرمایا، یعنی اب اس کا جواب کا ذکر نہیں ہے، کیا تھا، عین ممکن یہی ہے، قرینہ قیاس یہی ہے کہ حضور نے اس پہ اضافہ فرمایا ہوگا کہ حضور فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مستحبات پہ عمل فرماتے تھے۔ تو بہرحال صرف یہ ہے کہ جواب دیا اور فرمایا عشر، 10 نیکیاں اس کو ملیں، کہ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، 10 نیکیاں ان کو ملیں۔ ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، تو انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، حضور نے ان کا جواب ارشاد فرمایا، پھر وہ بیٹھ کے فقال عشرون، 20 نیکیاں ان کو ملیں، کیونکہ انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا۔ ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک اور آئے تیسرے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے ان کا جواب ارشاد فرمایا فقال ثلاثون، 30 نیکیاں ان کو ملیں، جنہوں نے صرف السلام علیکم کہا تھا فرمایا 10 نیکیاں اس کو ملیں، اور جنہوں نے کہا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ان کو فرمایا کہ 20 نیکیاں ملیں، اور جنہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو فرمایا ان کو 30 نیکیاں ملیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، چوتھے صحابی ان کا ذکر ہے کہ وہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، حضور نے ان کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا 40 نیکیاں ان کو ملیں۔ اب یہ بعض بزرگ بلکہ صحابہ اکرام حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ مروی ہے کہ صرف اتنا کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے نہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث اور مرفوع حدیث ہے جو ابو داود کے اندر موجود ہے، تو اس لیے اگلا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نے اس پہ 40 نیکیوں کا یعنی ان کو خوشخبری دی کہ 40 نیکیاں ان کو ملیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ السلام تطوع،
سلام کرنا سنت ہے، والرد فریضۃ، اور پھر اس کا جواب دینا فرض ہے۔ جو آدمی آ کے سلام کرتا ہے وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، اگر نہیں سلام کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جب سلام کیا ہے تو اب اس کا جواب دینا پھر فرض ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دے گا کم از کم اس کے برابر، زیادہ اس سے تو وہ مستحب ہے نا، کم از کم اس کے برابر جواب دینا وہ فرض ہے، کہ اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو فرض کا تارک ہے، فرض کو وہ ترک کر رہا ہے اور فرض چھوڑنے کا اس پہ گناہ ہوگا۔ اور سلام کرنے کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ سلام کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے حتیٰ کہ ایمان لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اور فرمایا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، ایمان کی تکمیل، جنت جانا موقوف ہے ایمان پر، کہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، جو اس کا ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایمان کی تکمیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے پر موقوف ہے، ایک دوسرے سے محبت کرو گے تب ایمان تب ایمان مکمل ہوگا۔ اور ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ فرمایا افلا ادلکم علی، ایسی بات نہ تمہیں بتا دوں، اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم وہ کام کرو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا تو تب جنت ملے گی۔ تو وہ کام کیا ہے جس کے ذریعے سے تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام اس کو پھیلاؤ، جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سلام۔ تو مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپس میں ملاقات ہو تو بات چیت کا آغاز سلام سے، پہلے سلام بعد میں بات چیت، کلام جو ہے وہ بعد میں، سب سے پہلے سلام جو ہے وہ کیا جائے، پھر آگے جو باقی بات چیت جو ہے وہ کی جائے۔ اب سلام کے متعلق مفسرین کرام نے جو اس سے متعلقہ ضروری مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ایک تو جس طرح پہلے بیان ہوا کہ کم از کم جتنا سلام کیا گیا ہے اتنا جواب دینا ضروری ہے، اور اس پہ اضافہ جو ہے وہ مستحب ہے، اور سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اسی طرح اگر ایک محفل ہے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو وہ آدمی سلام کرتا ہے، تو اب اس کا جواب دینا فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے۔ ایک سے زیادہ آدمی، 2 4 10 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ، باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا تو اس کا سلام کہنا سنت تھا، اب اس کا جواب دینا فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی نے جواب دے دیا تو سب کے ذمہ سے ساقط ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ثواب تو اسی کو ملے گا نا جو جواب دے گا، جس طرح باقی فرض کفایہ میں ہے،
مثلا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ فرض کفایہ ہے کہ وہ جہاں وہ فوت ہوا ہے وہاں کے مسلمان ان سب پہ فرض ہے اس کا جنازہ، لیکن فرض کفایہ ہے، سب کا فرض عین نہیں ہے کہ سب ہی آ کے جنازہ پڑھیں۔ اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ادا ہو گیا، باقیوں سے پوچھنی ہوگی، ثواب تو انہی کو ملے گا جنہوں نے پڑھا ہے۔ تو فرض کفایہ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دو یا چند افراد کی طرف سے اس فریضے کی ادائیگی سے باقی جو ہیں ان کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے، باقیوں سے اس بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن ثواب تو انہی کو ملے گا جو اس فریضے کو ادا کریں گے۔ تو اب محفل میں اگر کوئی آدمی باہر سے آ کے سلام کرتا ہے تو اس کا جواب فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک دو آدمیوں نے جواب دے دیا تو سب کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ثواب انہی کو ملے گا کہ جنہوں نے جواب دیا ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ عموماً تو یہی ہے کہ فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت نفل کے، کہ 70 گنا زیادہ فرض کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں نوافل پڑھتا ہے تو ایک رکعت جو ہے وہ 70 فرض کی ایک رکعت 70 نوافل کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض سے زیادہ ہے، کہ جو آ کے سلام کرتا ہے اس کے لیے مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اور جواب دینا فرض ہے، لیکن ثواب زیادہ ملے گا اس کو جو سلام کر رہا ہے۔ تو جو نفل پہ عمل کر رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا فرض والے سے، یعنی جو جس پہ سلام کیا گیا اس کو جواب دینا وہ فرض تھا۔ اب اسی طرح ایک آدمی سواری پہ سوار ہے، ایک آدمی پیدل ہے، تو جو سواری پہ سوار ہے وہ یعنی سلام کرے گا اور جو پیدل ہے وہ اس کا جواب دے گا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی چل رہا ہے جو قریب سے گزر رہا ہے، تو جو قریب سے گزر رہا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ویسے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن حق یا بہتر یہ ہے کہ جو گزر رہا ہے وہ سلام کرے اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا جواب دے۔ محفل میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو جو باہر سے آئے گا اسی کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک دو جو ہیں وہ جواب دیں۔ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس صورت میں سلام نہیں کیا جاتا، مثلا کوئی آدمی ایسے مصروف ہے کسی کام میں کہ وہ جواب نہیں دے سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو سلام نہ کیا جائے۔ مثلا کوئی کھانا کھانے میں مصروف ہے، اس صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو سلام نہ کیا جائے۔ بعض صورتوں میں منع ہوتا ہے، مثلا کوئی آدمی بیت الخلاء میں ہے تو وہاں وہ جواب نہیں دے سکتا، ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یا مسجد میں کچھ لوگ جس طرح مثلا اب درس تدریس ہو رہی ہے تو باہر سے کوئی آ کے اونچا کہے السلام علیکم، تو یہ نہیں ہے کہ یہاں درس و تدریس ہو رہی ہے، تو اس صورت میں جو آئے گا وہ خاموشی سے آ کے بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح لوگ انتظار میں اگر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اذکار میں مشغول ہیں تو اس صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی اس طرح اونچی آواز سے نہیں بلکہ چلو آہستہ سے کہہ لے، کوئی آدمی وہ دیکھ رہا ہے تو چلو اس کا جواب دے دے گا۔ لیکن ایسی صورت میں اگر وہ جواب نہیں دیتا تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی کوئی آدمی اس طرح مصروف ہے، کھانا کھا رہا ہے، کسی نے آ کے سلام کیا تو جواب دے دے اگر وہ دے سکتا ہے، تو نہیں دے گا تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا کہ اس صورت میں اس کو جواب دینا فرض نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، یعنی جو پہلے سلام کرے گا۔ ہے تو وہ نفل پہ عمل کر رہا ہے لیکن بہرحال اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور اسی طرح جب آپس میں دو مسلمان ملتے ہیں
تو مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یہ بھی سنت ہے، سلام کرنا بھی اور ساتھ مصافحہ یہ بھی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سفر سے آتا، باہر سے آتا، تو پھر حضور معانقہ بھی فرماتے تھے، گلے ملنا، یہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو مصافحہ اور معانقہ یہ بھی سنت ہے، یعنی سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملانا، اور اسی طرح یعنی معانقہ جب کوئی باہر سے آئے، سفر سے آئے تو اس سے گلے ملنا، اور پھر سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ایک نے کہا السلام علیکم، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اب بعض اوقات بعض صورتوں میں جس طرح یہ مثلا درس و تدریس ہو رہی ہے، اس صورت میں جو باہر سے آئے اس کو خاموشی سے آ کے بیٹھ جانا چاہیے، اس کو سلام، خاص طور پر جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ سلام کرنا منع ہے کہ اس وقت جمعہ کے خطبہ کے وقت کوئی سلام کلام سب منع ہے، اور یعنی اس سے خاص مراد وہ خطبہ ہے جو عربی میں ہوتا ہے، تو اس خطبہ کے وقت کوئی بات چیت وہ منع ہے، حتیٰ کہ اس وقت کسی کو کسی مطلب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی عام منع ہے، یعنی امام تو خطبہ میں وہ کسی چیز کا حکم، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور کسی کو مطلب الگ سے اسپیشل بھی کہہ سکتا ہے، لیکن دوسرے جو لوگ خطبہ سن رہے ہیں ان کو یعنی یہ بھی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر خطبہ کے دوران کسی نے دوسرے سے کہا خاموش ہو جا، یعنی کوئی بول رہا ہے تو کوئی اس کو کہتا ہے خاموش ہو جا، چپ ہو جا، تو حدیث پاک میں تھا اس نے بھی لغو کام کیا ہے، یعنی اس حالت میں اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، یعنی اس کو صرف خطبہ جو ہے وہ سننا چاہیے۔ بہرحال اس وقت سلام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت سب کو خاموشی سے خطبہ سننا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو پھر تم اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ اس سلسلہ میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے تم فلاں جگہ جا رہے ہو تو وہاں فلاں کو میرا سلام دے دینا۔ اب یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، یا تو آدمی یہ کہے بھئی انشاءاللہ اگر موقع ملا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موقع نہیں ملتا ہے تو پھر الگ بات ہے، اگر اس نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی ایک امانت ہے جو اس نے وہاں پہنچانی ہے۔ تو اب جب اس کو سلام کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب آپ کو سلام کر رہے تھے، تو ہمارے ہاں آگے سے فوراً صرف یہی کہا جاتا ہے وعلیکم السلام۔ تو اب صرف یہ وعلیکم السلام تو تم پر سلام ہو، اس کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ جنہوں نے سلام بھیجا اس کو تو جواب نہیں ہوا، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے وعلیکم السلام وعلیکم وعلیہ السلام، یہ کہا جاتا ہے کہ تم پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو، وعلیکم تم پہ سلام ہو، وعلیہ السلام اس پہ سلام ہو، تو یعنی آگے سے پھر اس پر بھی سلام کرنا چاہیے جس نے سلام بھیجا ہے۔ تو اب لے کے آنے والا تو درمیان میں وہ قاصد ہے نا، اصل تو سلام کسی نے بھیجا ہے، تو وعلیکم وعلیہ السلام تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو جنہوں نے سلام بھیجا ہے۔ ایک حدیث پاک میں، یہ بڑی جامع حدیث ہے، اس میں مختلف چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ للمؤمن علی المؤمن ست، مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا فرمایا
اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی بیمار پرسی کرے، اس کو یعنی خوشی ہوگی اور اس وجہ سے بھی اس کی بیماری میں کمی ہوگی۔ اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک کرے، یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے۔ اگر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے، یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے۔ ملاقات کے وقت سلام کرے، یہ بھی یعنی مومن کا مومن پہ حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے، اور وہ وہی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، لیکن جو سلام کرے گا اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا جواب دینے والے سے۔ اور جب چھینک آئے تو اس کو دعا دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر رحم کرے، اور پھر وہ آگے چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو کم از کم اتنا یاد رکھنا چاہیے یرحمک اللہ، کہ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ تو اگر سننے والا یعنی چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہے گا تو اب جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہیں بولتا ہے تو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے الحمدللہ، یعنی اس طرح ترغیب بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چاہیے کہ اگر چھینک آئے تو آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے، عام حالات میں یہی ہے۔ اور اگر ایسی جگہ جہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتا تو پھر نہیں ہے، مثلا بیت الخلاء میں ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ بھی مومن کا مومن پہ حق ہے کہ اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو دعا دے، یعنی یرحمک اللہ کہے، اور مسلمان کی خیر خواہی کرے، یعنی اس کے لیے اچھے جذبات اپنے دل میں رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مومن کے لیے پسند کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کے ہم بات چیت کرتے ہیں، تو یہ تو مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا ایک تو آنکھیں نیچی رکھو، یعنی وہاں سے ظاہر بات ہے کہ عورتوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے، تو پھر تم ان کی طرف نہ دیکھو بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ اگر کوئی چیز رستے میں ایسی پڑی ہوئے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کو وہاں سے ہٹاؤ، یہ بھی وہاں کا حق۔ اور فرمایا کہ سلام کا جواب دینا، کہ کوئی گزرے اور سلام کرے تو اس کا جواب دینا، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر صرف السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم، اصل میں وعلیکم السلام ہے، تو میم پہ پھر پیش کر کے وعلیکم السلام ہو جائے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر سلام کہنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کا جواب اتنا ہی، بعض نے کہا کہ صرف اتنا ہی سلام آگے نہیں، لیکن بعض روایات میں ومغفرتہ بھی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر
وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کہتا ہے تو پھر اتنا ہی اس کو جواب دیا جائے گا، اس سے آگے اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہے معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے۔ اب یہاں دیکھیے، دنیا میں جرائم جو ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جرم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے سزا سے بچ جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، ہاتھ نہیں آؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یا اگر پکڑا گیا تو میرے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، وہ سفارش کرے گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے جرائم کے پیچھے۔ اکثر جرائم اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو پکڑا نہیں جاؤں گا، یا اگر پکڑا گیا تو فلاں مجھے چھڑا لے گا۔ تو قیامت کا تصور، عقیدہ آخرت کا تصور، یہ جب ذہن میں پختہ ہوگا تو پھر جرائم میں کمی ہوگی۔ کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوگی کہ دنیا میں تو بہت سے طریقے ہیں سزا سے بچنے کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہے، اور وہاں کوئی نہ تو ناجائز سفارش ہوگی اور نہ کوئی بھاگ جانے کا طریقہ ہے، نہ چھپ جانے کا طریقہ ہے، وہاں تو سب کچھ حق اور سچ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ تو جب یہ تصور انسان کے ذہن میں ہو کہ دنیا میں تو بہت طریقے ہیں جس طریقے سے انسان سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حق اور سچ فیصلے ہونے ہیں، وہاں تو کوئی نہ سفارش کام آئے گی مجرم کو چھڑانے کے لیے، اور نہ کوئی اور طریقہ بھاگ کے چھپ کے بچنے کا۔ تو جب یہ انسان کے ذہن میں تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کے جواب دینا ہے، تو پھر بہت سے اس تصور کے ذریعے سے بہت سے جرائم جو ہیں وہ رک سکتے ہیں۔ تو اس لیے آخرت کا تصور یہ ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے ذہن میں یہ چیز رکھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اس تصور کو عام کرنا چاہیے اور سب کو اس اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے۔ اس وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے، بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔